رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو عبد الرحمن الحبلی اور خالد بن ابی عمران فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا من مات علی خیر عملہ فرجو لہ خیرا ومن مات علی شر عملہ فخافوا علیہ ولا تیأسوا، کہ جو بندہ اچھے عمل پہ مر جائے، فرجو لہ خیرا، تو اس کے لیے خیر کی امید رکھو، کیونکہ آیہ کریمہ نے بھی ہمیں بتایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو ایمان لایا ہے اور ایمان پہ ڈٹ گیا ہے اللہ اس کو اس پر ثابت رکھتا ہے، تو اس کے لیے خیر کی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا ہی کرے گا، اگر آخری اچھا ہے، اس کا انجام اگر اس کا اچھا ہے۔ اور فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى شَرِّ عَمَلِهِ، اور جو بندہ برے عمل پہ مر جائے تو فَخَافُوا عَلَيْهِ، اس پہ خوف کرو، ڈرو، لیکن وَلَا تَيْأَسُوا، مایوس پھر بھی نہ ہو، مایوس پھر بھی نہ ہو، ڈرو، کیونکہ برا جو عمل ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہے، برے عمل کا جو خاتمہ ہے وہ انجام اچھا نہیں ہے، ڈرو اس سے، لیکن وَلَا تَيْأَسُوا، اللہ سے مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، بندہ جیسا میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 3 دن قبل آپ کی زبان اقدس سے یہ سنا، لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ، تم میں سے کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو مگر اس حال میں حاضر ہو کہ وہ اللہ سے اچھا گمان کر رہا ہو، امید یہ کر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے بخشے گا۔ اگر اس امید کے ساتھ بندہ جا رہا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بندے کی امید کے مطابق، بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ایک نوجوان کے پاس آئے، موت کی کشمکش میں تھا، آپ نے اس سے پوچھا کیف تجدک، تو اپنے آپ کو کیسا پا رہا ہے؟ اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ، یا رسول اللہ اللہ سے امید بڑی ہے، لیکن وانی اخاف الذنوب، گناہ گار بڑا ہوں، گناہوں کا خوف بھی ہے لیکن امید بھی اللہ سے بڑی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا اعطاہ اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف، یہ دونوں چیزیں اس جیسے وقت میں جس بندے کے دل میں جمع ہوتی ہیں تو اللہ اس سے وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی وہ اس سے امید رکھتا ہے، اور اس چیز سے اس کو محفوظ رکھتا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ لہذا اس وقت جب بندہ جا رہا ہے، جان کونی کا عالم ہے، پھر اللہ کی رحمت کا ہی غلبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، امید کے ساتھ جانا چاہیے۔ ڈر تو ہوتا ہے لیکن ڈر والی کیفیت غالب نہ ہو، وہ مغلوب ہو۔ بنی اسرائیل کا بھی ایک واقعہ احادیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک شخص بنی اسرائیل کا، وہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی جب میری موت ہو جائے تو میرے لیے بہت ساری لکڑیاں جمع کرنا، آگ لگانا، جب آگ میرے گوشت کو جلا چکے، میری ہڈیاں بھی جل جائیں تو ان جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس دینا، اور جس دن سخت ہوا والا دن ہو تو کچھ حصہ وہاں پر پھینک دینا تاکہ جو ہے وہ آندھیاں جو ہیں اس کو بکھیر دے۔ گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ جب قیامت کے دن وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا لما فعلت ذلک، تو نے یہ کیوں کیا؟ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے یہ کیوں کہا؟
کہ میرے جسم کو جلا دینا، راکھ بنا دینا، کچھ حصہ دریاؤں میں پھینک دینا، کچھ ہواؤں میں اڑا دینا، کچھ بکھیر دینا، مختلف حصے کر کے، تاکہ ذرہ ذرہ جو ہے وہ کائنات میں پھیل جائے، تو ایسا کیوں کیا؟ تو وہ جواب دے گا من خشیتی کا، یا اللہ تیرے خوف سے، تیرے خوف سے ایسا کیا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر مزید الفاظ یہ ہیں، وہ کہے گا یا اللہ میں نے اس لیے کیا کہ میں یہ سمجھا کہ اگر تجھے مجھ پر قدرت ہو گئی تو جیسا مجھے تو عذاب دے گا نا ویسا کسی کو عذاب نہیں دے گا، تو میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ تو میرے جسم کو اکٹھا کرنے پر قادر ہی نہ ہو۔ کا گمان تھا کہ اللہ قادر ہی نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ قادر نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، جمع کرنے پر قادر ہے، لیکن اس نے صرف اس نیت سے کہ اللہ قادر نہ ہو، میں اپنی راہ کے حوالے سے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ اس کو بکھیر دینا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں اس میرے بندے کو بخش دو، اس نے میرے خوف میں یہ کیا۔ اور جملہ بھی ایسا بولا کہ اگر آج اس جملے پر آپ علماء شرع سے پوچھیں کہ اس کا حکم کیا ہے، وہ یہ کہیں گے بھئی یہ کفریہ جملہ ہے، کہ میں اس لیے یہ حکم دے رہا ہوں تاکہ اللہ قادر نہ ہو، اللہ کی قدرت کا انکار کرنا یہ کفر ہے، لیکن وہ بندہ اس کی نیت اور ہے، وہ ٹھیک ہے ارادہ تو یہ رکھ رہا ہے، لیکن اس نیت سے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس پر غالب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ تو یہ حسن ظن اگر بندے کو ہو، بندہ جیسا گمان کرے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ویسا بندے کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے، رحمت بہرحال غالب ہے اللہ رب العزت کی۔